الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران محترم، جماعت اسلامی پاکستان کا مرکزی شورا کا 3 روزہ اجلاس منصورہ میں آج مکمل ہوا۔ اس 3 روزہ اجلاس میں ہم نے حکومت کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا اور جماعت اسلامی کی تنظیمی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا، اور ہم نے آئندہ کے لیے منصوبہ بھی بنایا، اپنی تنظیم کے لیے اور جماعت کے لیے بھی، اور سیاسی صورتحال پر بھی ہم نے تفصیلی غور کیا۔ اور اس تمام صورتحال میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ تبدیلی کے نام پر جو حکومت لائی گئی تھی مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے، اور آج برائے نام تبدیلی کے نام سے اس حکومت میں پورا ملک جل رہا ہے۔ مہنگائی کی آگ میں بھی ملک جل رہا ہے اور بدامنی کے آگ میں بھی ملک جل رہا ہے۔ لوگوں کا خون بہہ رہا ہے۔ کوئی فرد، عورت اور مرد محفوظ نہیں ہے، حتیٰ کہ عین صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے دفاتر کے قریب ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، اور اسامہ کو جس بے دردی کے ساتھ، ظالمانہ طریقے کے ساتھ شہید کیا گیا، یہ ہمارے موجودہ نظام پر ایک بدنما داغ بن گیا ہے، اور ابھی وہ خون خشک نہیں ہوا کہ بلوچستان میں 11 بے گناہ شہید کیے گئے، ذبح کیے گئے، اور حکومت کے ساتھ مذمتی بیان کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ ملک اس وقت انارکی کی طرف جا رہا ہے۔ بدترین بے روزگاری اور مہنگائی نے پاکستانیوں کو مایوس کیا ہے۔ نوجوان ملک سے باہر جا رہے ہیں، سرمایہ لوگ اٹھا کر باہر لے جا رہے ہیں، صنعتی یونٹ مسلسل بند ہو رہے ہیں، اور حکومت کو صرف ایک کام ہے، اور وہ یہ کہ اپوزیشن کے خلاف بیانات داغنا، جن کا کام جہالت کو، بے روزگاری کو، بدامنی کو ختم کرنا تھا، وہ صرف اور صرف اپنی سیاسی مخالفین کے خاتمے کے لیے وہ سارے وزراء اور پوری حکومتی مشینری اس وقت لگی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ایک قومی ادارہ ہے نیب، لیکن جس طرح بے دردی کے ساتھ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، بلکہ سیاسی سودا بازی کے لیے استعمال کیا گیا، اب تو عام آدمی کہتا ہے کہ اب اس ادارے کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہے، صرف سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یہ اندھا ہے۔ اس کو وہ جرائم نظر نہیں آتے ہیں جو حکمران کرتے ہیں، جو وزراء کرتے ہیں، جس میں سرکاری پارٹی میں شامل لوگ ملوث ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شوگر مافیا کے حوالے سے جو کمیشن حکومت نے خود ہی بنائی، اور اس کی رپورٹ بھی حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا، اور کمیشن پر بھی غریب پاکستانیوں کا پیسہ خرچ ہوا، اس لیے نیب پر، ان کی تمام تر اقدامات پر عوام کا اعتماد ختم ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کل بھی اس حکومت کے آنے سے قبل
پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور پرویز مشرف کے دور میں بھی مافیاز کی حکومت تھی، اور آج بھی وہی مافیا رنگ اور جھنڈا بدل کر عوام پر مسلط ہے۔ خود وزیر اعظم صاحب بار بار اپنے ناکامی کا اعتراف کر چکے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری ٹریننگ اور تربیت نہیں تھی، اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے کافی تیاری نہیں کی تھی۔ انہوں نے خود ہی اعلان کیا تھا کہ مجھے 100 دن دے دے، ان کے سرپرستوں نے کہا تھا کہ نہیں 6 مہینے دے دے، لیکن اب 900 دن ہو گئے کہ اس حکومت نے عوام کے ساتھ ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا، اور تبدیلی کا مطلب صرف یہی ہے کہ چیف سیکرٹری کو تبدیل کیا جائے، آئی جی پی کو تبدیل کیا جائے، پولیس اور پٹواری کو تبدیل کیا جائے، کرپشن میں اضافہ ہوا، اور پہلے لوگ ناجائز کام کے لیے رشوت دیتے تھے، اب جائز کام کے لیے بھی لوگ رشوت دینے پر مجبور ہے۔ خود وزراء اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری بات نہیں چلتی ہے، خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے کہنے پر بیوروکریسی فائل کو ہاتھ نہیں لگاتے، خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اپنے حلقوں میں اپنی کارکردگی کی وجہ سے اب نہیں جا سکتے ہیں، لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں۔ میں اس پر بھی افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ اپوزیشن کے نام سے جو پی ڈی ایم قائم ہے، اس نے بھی جتنے بھی جلسے کیے، ان جلسوں میں بھی انہوں نے نیب کو ٹارگٹ بنایا، جس پہ ہم بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، اسلامی نظریے کی بنیاد پر، اس پہ بات نہیں کی۔ اس ملک میں سودی نظام ہے اور آئین کا تقاضا ہے کہ سودی نظام کا خاتمہ ہو، اس پر بات نہیں کرتے ہیں۔ کشمیر کو بیچا گیا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان پالیسیوں پر اختلاف نہیں ہے، کچھ چیزوں پر اختلاف ہے، جبکہ جماعت اسلامی چہروں کی تبدیلی کی بجائے نظام کی تبدیلی کی بات کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک دیانتدار ٹیم ہے، ہم نے ہر جگہ پر ثابت کیا ہے کہ جہاں جہاں عوام نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے، ہماری جماعت نے وہاں ڈیلیور کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات نہ سمجھایا جائے، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ سیاست میں مداخلت سے ان کا اپنا امیج تباہ ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی نے بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ اپنے آپ کو ایک طرف رکھا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور عوام کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو تباہ کرنا، اداروں کو بدنام کرنا، اداروں کو کمزور کرنا، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔